بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی کرنا یعنی رشتوں کو جوڑنا، بھائیوں بہنوں، ماموں خالہ پھوپھی وغیرہ کے درمیان رشتہ بنائے رکھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنا اور انہیں ایک ساتھ لے کر چلنا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 21 ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنت عدن میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے رشتوں کو جوڑنے والوں کو جنت عدن میں داخل فرمائے گا۔ اس میں بھائی بہن بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ماموں اور خالہ یہ لوگ بھی ہیں، پھوپھا اور پھوپھی یہ سارے لوگ ہیں۔ ان کو جوڑے رکھنا اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیں کہ جس پر اگر میں عمل کروں تو میں دوزخ سے دور ہو جاؤں اور جنت سے قریب ہو جاؤں۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور چوتھی چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ تم صلہ رحمی کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، سب کو جوڑے رکھو، جن کے جو حق ہے وہ حق ادا کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور رہو گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں، کمائی میں برکت ہو اور ان کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو صلہ رحمی کرنا بڑا اہم ہے۔ اس پہ بہت سی حدیثیں ہیں، بخاری میں، مسلم میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی میں بہت سی احادیث ہے۔ اگر ہم بیان کرنے چاہیں تو بہت سی حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے رحمان، اور رحم یعنی رشتوں کو جوڑنے والا، ذوی الارحام جسے کہتے ہیں۔ رحم اور رحمان دونوں کا مادہ ایک ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگوں کو، رشتہ داروں کو جوڑے گا ہم بھی اسے جوڑ دیں گے، اور جو ان میں فساد پیدا کرے گا، جو ان میں جھگڑے پیدا کرے گا، ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے توڑ دیں گے۔ تو اللہ رب العزت جسے توڑ دے پھر اسے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب اللہ رب العزت آخرت میں جو دے گا وہ ہے، وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت ان دو گناہوں کا عذاب دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور بہت جلد عطا فرماتا ہے۔ وہ دو گناہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے زنا کاری، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا عذاب دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا گناہ ہے صلہ رحمی کو ختم کر دینا، قطع رحم کر دینا، رشتوں میں دراڑ پیدا کرنا، جھگڑے پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا میں بہت جلد عذاب عطا فرماتا ہے، عذاب دے دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو رشتوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے، بھائیوں بہنوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، چچاؤں کے درمیان جو جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اور اخیر میں ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہے، صلہ رحمی کو توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر وعید کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں جو جس کا حق ہو ہم اسے ادا کریں۔ اللہ رب العزت اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی کہ اگر رشتہ داروں میں
کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔